الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے چند نمونے پیش کیے تھے. چونکہ اس جمعہ سے پہلے جو بات کہی تھی اور ابھی جو یہ ربیع الاول چل رہا ہے اور تقریباً آئندہ جمعہ آنے سے پہلے ہندوستان اور غیر ہندوستان میں ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کو لوگ یاد کرتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اس کو یوں بولتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا خوشی کا دن منانے کا جلسہ کرنا اور جلوس کرنا جشن عید میلاد النبی سے لوگ یاد کرتے ہیں. اب آیا جشن عید میلاد النبی کے نام سے جو لوگ یہ دن مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کو منانا چاہیے یا نہیں چاہیے اور اس کو کیوں مناتے ہیں اور اس کی تاریخ کیا ہے، تو مختصراً وقت میں چند بڑی باتیں عرض کر رہا ہوں. پہلے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ تمام دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ترین نعمت ہے، اور اس پر جتنی بھی خوشی منائی جائے اور جتنی بھی مسرت منائی جائے وہ کم ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اس سے بڑی دنیا میں کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو حق تعالی شانہ و عم نوالہ نے پوری کائنات کو گویا آپ کے لیے بسایا تھا. اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی ذرہ اور کوئی مخلوق نہ ہوتی، تو آپ ہی کی طفیل میں، آپ ہی کے صدقے میں یہ پوری کائنات بسی گئی ہے. جیسا کہ ایک جملہ عربی میں کہا جاتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو میں آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی کوئی چیز کو پیدا نہ کرتا. تو گویا کہ یہ آسمان کا اور یہ زمین کا اور ان مابین کا پیدا ہونا اور وجود میں آنا یہ تو آپ کے طفیل میں اور آپ کے صدقے میں ہے. جب آپ کے طفیل میں ہیں اور آپ کے صدقے میں ہیں تو پھر آپ کی آمد پر جتنی بھی خوشی منائی جائے اور آپ کی پیدائش پر جتنی بھی مسرت منائی جائے وہ کم ہے. لیکن آیا
کون سی خوشی منانی چاہیے، شریعت میں کس خوشی کو منانے کا حکم دیا گیا ہے اور کیسی خوشی منانی چاہیے، اس پر ہمیں نظر کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ علیہ السلام کی پیدائش کا دن اور آپ علیہ السلام کی وفات کا دن اگر دیکھنے جائیں تو تاریخ میں کچھ اختلاف ضرور ہے کہ آپ کی پیدائش یا تو 8 ربیع الاول کو ہوئی یا 9 ربیع الاول کو ہوئی یا 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ 3 تاریخیں عام متن ذکر کی جاتی ہیں۔ اس میں سے جمہور علماء یعنی اکثر علماء کرام اور محدثین اور سلف صالحین کا جو اجماع ہے وہ اس بات پر ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کی وفات پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات جو ہوئی ہے وہ بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو ایک طرف آپ کی خوشی کا دن ہے اور ایک طرف آپ کی وفات کا دن ہے۔ تو اب آیا آپ علیہ السلام کی وفات پر خوشی منائی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت خوشی منائی جائے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو خوشی منائی جاتی ہے وہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب آپ کی پیدائش کب ہوئی اور آپ کی خصوصیت کیا ہے اور یہ جو جشن میلاد النبی ہے اس کی تاریخ کیا ہے، تو اس کو ہم سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بے شمار ہیں۔ جب دنیا میں آپ تشریف لائے اور ماں آمینہ کے بطن مبارک سے وجود ہوا دنیا میں، تو جس کمرے میں آپ کی والدہ ماجدہ تھیں وہ پورے کے پورا کمرہ اور پورے کے پورا روم یہ نور سے منور اور روشن ہو چکا تھا، اور اس روشنی میں سیدہ آمینہ نے ملک مصر، ملک شام اور بہت سے علاقوں کو آپ نے دیکھا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے ایک تو یہ ظاہر ہوا کہ آپ آئے تو دنیا میں نور لے کر آئے۔ اب یہ کون سا نور تھا اور اس وقت کا عالم کیا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ کی پیدائش کا جو فاصلہ ہے یعنی وقت ہے وہ تقریباً 500 سال کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حق تعالی شانہ وعم نوالہ کی طرف سے کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا، یہاں تک کہ 500 سال گزر گئے۔ اب 500 سال کے عرصے میں جو گمراہی، جو دلالت اور جو بد اعتقادی اور جو کفر و شرک اور جو شراب خوری، جو جوا، جو زنا، تمام کے تمام برائی عام ہو چکی تھی۔ گویا کہ دین کا نام تک لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اب ایسے عالم میں جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور نور ظاہر ہوا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب دلالت دور ہوگی، گمراہی دور ہوگی، کفر و شرک دور ہوگا، اور تمام کے تمام وہ امور اور وہ کام اور وہ رسم و رواج جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، ان تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ ختم کر دیں گے۔ جب آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے تو یہ ایک نور ظاہر ہوا۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت کیا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام سرب سجود تھے، یعنی آپ کا چہرہ مبارک اور آپ کی پیشانی مبارک گویا کہ سجدے میں جھکائے ہوئے تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب دنیا میں پرستش اور عبادت اگر کسی کی جائے تو ایک واحد لا شریک لہ کی ہوگی، اور پھر آپ کی شہادت کی انگلی یہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئی تھی، سجدے میں سر تھا اور آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ بتلا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تشریف آوری یہ توحید کا لوگوں کو پیغام دے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ماں آمینہ جھولا میں رکھتی اور جب جھولا دیا جاتا
تو یہ عزیز دوست کوئی انسان جھلا نہیں دیتا تھا بلکہ فرشتے آ کر جھلا دیا کرتے. اور جب آپ جھولے میں جھولتے تھے اور آپ جب آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتے تھے تو چاند جھک جاتا تھا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کبھی بھی آپ کا بولو براز پیشاب اور پاخانہ زمین پر نظر نہیں آتا تھا. آپ اگر بولو براز کرتے تھے تو فوراً زمین اس کو جذب کر لیتی تھی اور وہ نشان تک باقی نہیں رہتا تھا. اور پھر جب آپ فارغ ہوتے تھے تو وہاں سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو پھیلتی تھی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی سواری پر سوار ہوتے تھے تو جب آپ سوار ہوتے تھے اور سواری کی حالت میں ہوتے تھے تو وہ سوار چاہے وہ اونٹ ہو یا گھوڑا ہو یا اور کوئی سواری آپ کے سوار ہونے کی حالت میں کبھی بولو براز نہیں کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی تو بات دور کی, آپ کے جسم اطہر پر جو کپڑا ہوتا تھا, آپ جو جبہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے, اس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے مبارک پر کبھی مکھی تک نہیں بیٹھی ہیں. یہ آپ کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں جو دیگر انبیاءوں کی نہیں ہیں. تو ہمیں جو نبی ملا ہے اور ہمیں جو پیغمبر ملا ہے عزیز دوستو, وہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جو امام الانبیاء کے ساتھ ساتھ خداوند قدوس کی زمین پر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور کسی کا مرتبہ ہو سکتا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے کسی نے کہا لا يمكن ثناء علیہ کما کان حقہ, کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا ہے جتنا آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے. بلکہ یوں کہا کہ بعض خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, کہ خداوند قدوس کے بعد اگر کوئی بڑی شخصیت اور کوئی بڑی ہستی ہو سکتی ہے تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیات, اور پھر دوسری آپ جس ہدایت کو لے کر آئے, جس شریعت کو لے کر آئے اور جس پیغام کو لے کر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست, کہ دیگر انبیاءوں کے مقابلے میں مجھے اور بھی چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے. من جملہ ان میں سے 6 چیزیں ایسی ہیں کہ کسی نبی کو ایسی فضیلت نہیں دی گئی. سب سے پہلے آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم, مجھے اللہ رب العالمین نے جیسے جامع شریعت بنایا ہے, پوری دنیا کے لیے نبی بنائے, اسی طریقے سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جوامع الکلم ملے. کیا مطلب؟ بات مختصر, الفاظ بہت شارٹ, لیکن اگر اس کو کھولا جائے, اس کی تشریح کی جائے, اس کو بیان کیا جائے تو کتابیں کی کتابیں بھر سکتی ہیں, لیکن آپ کے ایک جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اتنی جامع اللہ رب العالمین نے آپ کو زبان کے اندر اتنی جامعیت عطا فرمائی. جملہ بہت مختصر, کاغذ کے ایک کنارے پر لکھا جا سکتا ہے, لیکن اس جملے کو اگر کھولا جائے, اس کی تشریح کی جائے, اس کو بیان کیا جائے تو کتب خانے کے کتب خانے بھر سکتے ہیں, لیکن آپ کے جملے کی تشریح نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ نے یہ فرمایا تو سب سے پہلے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اوتیت جوامع الکلم. دوسرے نمبر میں نصرت بالرعب, میری اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی رعب کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب مہینوں کی مسافت تک ہوتا. دشمنان خدا اور دشمنان نبی آپ کا نام سنتے تو مہینوں تک کی دوری ہوتی تھی آپ سے ملاقات کی, لیکن وہ آپ کے نام سے مرعوب ہو جاتے تھے, آپ کا نام سنتے ہی کانپنے لگتے تھے. اسی لیے کوئی دشمن آپ کی جان لیوا آ بھی سکتا تھا اور دشمن مقابلے کے لیے تلوار بھی لے لیتا تھا, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کو دیکھتا فوراً اس پر کبھی طاری ہو جاتی, فوراً اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. آپ کے چہرے
پر کوئی دشمن دیکھ نہیں سکتا تھا. تو نصرت بالرعب، جیسے کہ وہ قصہ میں معلوم ہے کہ ایک جنگ سے، ایک غزوہ سے آپ واپس لوٹے اور ایک درخت کے سائے میں آپ آرام فرما تھے اور آپ کی تلوار مبارک ایک درخت کی ٹہنی پر لٹکی ہوئی تھی. دشمن نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے بھی ہیں اور آج مقابلہ کرنے کا بہترین موقع ہے کہ میں آپ کے جسم سے آپ کے سر مبارک کو قلم کر دوں. آپ ابھی تو آرام میں تھے، آپ کی تلوار لی اور تلوار لے کر ہاتھ میں سونپ لی اور کہا کہ میں یمنعک یا محمد، اے محمد اب مجھے بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تو سویا ہوا ہے، تو بالکل خالی ہاتھ ہے، میں تلوار سے آراستہ ہوں، اب بتا مجھ سے کون بچا سکتا ہے. آپ علیہ السلام نے پوری اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے بچانے والی ذات وہ اللہ کی. جیسے ہی آپ کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا، وہ دشمن تھر تھرانے لگا، لرزنے لگا، کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. جب تلوار گر گئی، آپ نے اپنے دستے مبارک سے تلوار کو اٹھایا اور فرمایا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا. چونکہ اس کا ایمان نہیں تھا، وہ جانتا نہیں تھا، تو کہنے لگا کن خیر آخذ، کن خیر آخذ، تلوار لینے والوں میں سب سے افضل اور بہتر آپ ہو جائیے، آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. تو آپ علیہ السلام کا یہ رعب تھا. تو دوسرے نمبر میں آپ نے فرمایا کہ مجھے جو اللہ رب العالمین نے رعب دیا تھا وہ کسی اور کو نہیں دیا. اور تیسرے نمبر میں فرمایا کہ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. دیگر انبیاءوں کے لیے غزوات سے لوٹنے کے بعد اور جنگ فتح کرنے کے بعد جو مال ہوتا تھا وہ ان کے لیے کھانا جائز نہیں تھا بلکہ حرام تھا. ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو لڑائی کے بعد مال دشمنوں کا ہوتا تھا ان کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور ان کو جلا دیتی. جب جلا دیتی تو سمجھا جاتا کہ یہ مال قبول ہو گیا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہ نصیب فرمایا کہ جتنے بھی غزوات ہو اور دشمنوں کی طرف سے جو مال ملے یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے حلال کر دیا گیا. اور چوتھے نمبر میں آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری کائنات میں جہاں بھی زمین ہے یہ زمین تمام کے تمام مسجد بنا دی گئی، سجدے کی جگہ بنا دی گئی، عبادت کے لیے جائز ہو گیا. دیگر انبیاءوں کی امتوں کے لیے اور دیگر انبیاء کے لیے خاص مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی، اسی جگہ میں وہ نماز پڑھتے تھے، اسی جگہ میں وہ عبادت کرتے تھے اور دوسری جگہ پر ان کی عبادت مقبول نہیں ہوتی تھی. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی مٹی کا ریزہ ہو، جہاں کہیں بھی مٹی ہو، یہ تمام کے تمام آپ کے لیے مسجد بنائی گئی کہ آپ وہاں سجدہ کر سکتے ہیں، آپ وہاں عبادت کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ پاکیزگی کی جگہ بھی بنا دی گئی، یعنی جیسے پانی سے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے پانی کے استعمال کے وقت یا پانی نہ ملنے کے وقت اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مٹی کو پاک بنا دیا گیا ہے کہ وہ مٹی کے ذریعے سے تیمم کر لے، اس کا جسم پاک ہو جائے. اور اسی کے ساتھ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ كَافَّةِ الْخَلْقِ، مجھے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنایا ہے. آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے یہ یا تو کسی خطے کے لیے آتے، کسی قوم کے لیے آتے، کسی شہر کے لیے آتے، کسی قبیلے کے لیے آتے، اور جب یہ انبیاء دنیا سے تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی آتے. لیکن آپ علیہ السلام کسی خطے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی برادری کے لیے، کسی خاص جگہ کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا حق تعالی شان و عم نوالہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے.
اور اسی کے ساتھ وَخُتِبَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اور اللہ رب العالمین نے کمال نبوت عطا فرما کر نبوت کو مکمل کر کے میرے بعد اب نبوت کی ضرورت نہیں رہی تو میرے اوپر نبوت کا سکہ لگا دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل نبوت آ چکی، آپ پر مکمل شریعت آ چکی، اب اس شریعت کے اندر ذرا برابر کی کمی نہیں ہوگی قیامت تک کے لیے۔ تو جب قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے اور آپ کامل الانبیاء ہیں اور آپ امام الانبیاء ہیں تو اب آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نصیب فرمایا۔ اب جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو مختصر جیسے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے حالات اور ایسے واقعات آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جو 12 ربیع الاول کو جشن منایا جاتا ہے، اور اب جیسے جتنا قرب قیامت اور بعد نبوت ہوتا جا رہا ہے، دین میں نئی نئی ایجادیں ہوتی جاتی ہیں، نامعلوم لوگ بھی ان چیزوں کو کرنے لگتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی جشن میلاد النبی ہے، ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے۔ یاد رکھے شریعت میں یوم پیدائش منانے کے لیے نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے جو یہ جھنڈیاں اور جو یہ چراغ اور یہ جو جلسے کیے جاتے ہیں اور جو راستوں کے اوپر کیک کاٹے جاتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کیا جاتی، اللہ کا شکر ہے اس معنی اگر کہ مانگرول میں بھی کم ہے لیکن دیکھا دیکھی اور بھی زیادہ ہوتے جاتی ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں جو کچھ کیا جاتا ہے جس کی اصل بالکل نہیں ہے اور جس کی دور تک بھی شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ اس طرح کا جشن اور اس طرح کا جلوس اور اس طرح کی خوشی منائی جائے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کو نبوت ملی اور نبوت کے بعد سے 23 سال تک آپ روئے زمین پر زندہ رہے، کبھی کوئی سال 12 ربیع الاول میں آپ نے ایسا نہیں منایا جو آج لوگ مناتے ہیں، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیدائش سے لے کر قبر میں اتارنے تک کے تمام احکام بتلا دیے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور جب انسان دنیا سے پردہ فرما جائے انتقال کر جائے تو قبر میں کس طریقے سے رکھا جائے، قبر میں رکھتے وقت کیا پڑھا جائے، قبر میں رکھتے وقت اس کا چہرہ کیسا کیا جائے، کس طرف کیا جائے۔ جب اتنی کامل اور مکمل شریعت ملی اور خداوند قدوس نے یہ کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام، کہ دین کو محمد پر مکمل اور کامل کر دیا ہو۔ کبھی آپ نے 23 سال میں یہ جو جشن میلاد منائی جاتی کبھی نہیں منایا۔ آپ کے بعد اگر ہمیں عشق رسول ہے، محبت رسول ہے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ جو کرتے ہیں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں، آپ کے عشق میں کرتے ہیں، آپ سے ہمیں والہانہ محبت ہے، آپ سے ہمیں عشق ہے، تو عزیز دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے روئے زمین پر صحابہ جیسی کوئی ہستی نہیں آئی اور نہ قیامت تک آ سکے گی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عشق کامل جو تھا وہ صحابہ کو، اس لیے کہ کیسا عشق کہ اگر غزوہ احد میں دانت ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا شہید ہو جاتا ہے، صحابی کو معلوم نہیں ہوتا تو عشق رسول میں اپنے چہرے سے اپنے منہ سے سب دانت کو نکال دیتے، معلوم نہیں میرے نبی کا کون سا دانت شہید ہوا۔ یہ صحابہ کو عشق تھا۔ اتنا ہی نہیں، آپ وضو فرماتے، وضو کا پانی اگر گرتا تو صحابہ کرام وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے اور گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے کر جسم پر مل لیتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کا خون زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے اور پی جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عشق تھا، یہ محبت تھی۔ لیکن آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر کی 2 سال حکومت رہی اور 2 سال میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، آپ نے کبھی جشن نہیں منایا۔ حضرت عمر کی 10 سالہ حکومت رہی، حضرت
حضرت عثمان کی 12 سال رہی، حضرت علی کی 6 سال رہی. یہ 30 سال کا جو وقفہ ہے حکومت کا، خلفائے راشدین کا، کبھی کسی صحابی نے، کبھی کسی خلیفہ نے، کبھی کسی امیر المومنین نے جشن میلاد نہیں منایا، تو ہم کیسے منا سکتے ہیں؟ اور یہ کہہ کر جشن منانا کہ یہ نبی کی محبت میں کرتے ہیں، یاد رکھو یہ محبت گلو ہے، یہ محبت گمراہی تک انسان کو لے جانے والی ہے. اس لیے کہ پیارے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح حد سے مت بڑھا دینا اور میرا اتنا مقام آگے مت بڑھا دینا جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مقام کو بڑھا دیا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بس تم کہو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. عیسائیوں نے کیا جیسے کہ آج کرسمس منائی جاتی ہیں، 25 دسمبر کو ان کا بنڈے منایا جاتا ہے، اس کو دیکھا دیکھی یہی ہم لوگ بھی کرتے ہیں. تو نصارہ لوگوں نے، عیسائی لوگوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو، حضرت عیسیٰ کی ہدایت کو بھول گئے اور ظاہری رسم و رواج پر عمل کرتے ہوئے ان کا بنڈے منانے لگے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح مت بڑھانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے کیا ایک تو یہ کیا کہ ان کو مقام الوہیت پر پہنچا دیا، ان کو معبود بنا دیا، اور دوسرا یہ کہ ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر، ان کی ہدایات کو چھوڑ کر، ان کی شریعت کو چھوڑ کر صرف ظاہری مظاہرے کرنے لگے اور کرسمس اور 25 دسمبر کو یوم برتھڈے منانے لگے. میرے ساتھ اے میری امت ایسا نہ کر رہا. تو نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ اولیاء کرام نے کیا، نہ کسی محدثین نے کیا، نہ کسی مجتہدین نے کیا. یہ جو یوم عید میلاد ہم منا رہے ہیں اور جو آج دنیا میں چل رہی ہے، عزیز دوستو، بعض مرتبہ ہم یوٹیوب پر دیکھ لیتے ہیں، واٹس ایپ پر دیکھ لیتے ہیں اور کسی اہل سنت والجماعت کے خلاف عالم کی بات سن لیتے ہیں اور ہم اس پر حجت اور دلیل کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیے قرآن میں کہیں یہ ثبوت نہیں، حدیث میں کہیں ثبوت نہیں، نہ آپ کے عمل سے، نہ صحابہ کے عمل سے، نہ ائمہ مجتہدین کے عمل سے. یہ تو سن ہجری 604 میں عراق کے اندر ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام مظفر الدین قوقوری ابن اریل تھا. اس نے یہ دن منایا اور آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد سن ہجری 604 یعنی 600 سال کے بعد ایک مصرف بادشاہ نے، شریعت سے ہٹنے والے بادشاہ نے یہ دن منایا تھا. اب اس کی دیکھا دیکھی لوگ چلے آتے. بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے پر بار ہوتا ہے، بوجھ پڑتا ہے اور نفسانی چیزوں پر عمل کرنے پر خوشی ہوتی ہے تو لوگ اس کو دین کر کے منا لیتے ہیں. شریعت میں اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں اور نہ شریعت میں نہ کسی امام نے کیا، نہ آپ کے زمانے میں کیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ عزیز دوستو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے دن خوشی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، لیکن خوشی کا اظہار آپ کی سیرت پر عمل کر کے کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا سونا کیسا تھا، آپ کا رہنا کیسا تھا، آپ کا عبادت کے اندر معاملات کیسے تھے، آپ کے معاشرت میں معاملات کیسے تھے، ان چیزوں کو اپنا کر خوشی منانا یہ اصل میں جشن میلاد ہے، یہ اصل میں خوشی ہے. صرف 12 ربیع الاول کو یا ربیع الاول کے 12 دن کو یہ تذکیرے کر کے چھوڑ دینا اور نعوذ باللہ آپ کی شریعت کو پس پشت ڈال دینا اور صرف الفاظ کے عشق رسول اور محبت کے دعوے کرنا، عزیز دوستو یہ دین نہیں ہے. دین تو یہ ہے کہ آپ کی شریعت پر کما حق عمل کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.